فرمایا لوگوں جب صبح ہوتی ہے تم گناہوں کی طرف جلنا شروع ہو جاتے ہو، بڑھنا شروع ہو جاتے ہو، فجر پڑھتے ہو رب ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی الفاظ فرمائے تحترکون تحترکون فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، ظہر پڑھتے ہو پچھلے گناہوں کو نماز مٹا دیتی ہے، تم پھر پاکیزہ راحت اور سکون کے اندر آ جاتے ہو۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جنہوں نے نماز کی اہمیت کو اپنی امت کے لیے ہر لحاظ سے واضح کیا۔ دین اسلام میں نماز کو عماد الدین کہا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور یہ جو نماز ہے جہاں عماد الدین ہے وہاں ہی فریضۃ رب العالمین ہے۔ یہ رب کی طرف سے مسلمانوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض کر دیا ہے۔ اس فریضے کی وجہ سے نماز جو ہے معراج المؤمنین ہے، مومنوں کی معراج ہے۔ جس بندے نے اس نماز کی حفاظت کی، من حافظ علیہا کانت لہ نورا، یہ نماز حفاظت کرنے والے کے لیے نور بن کے چمکے گی، وبرہانا ونجاتا، اس بندے کے لیے بطور دلیل نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ قیامت کے دن نماز میں جو بندہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ جو پہلا حساب ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے بندے کا جو قیامت کے دن محاسبہ کیا جائے گا وہ کیا ہوگی؟ الصلاۃ، وہ نماز ہوگی۔ اگر فإن صلحت صلح لہ سائر اعمالہ، اگر اس کی نماز درست ہے تو اس کے باقی اعمال بھی سارے کے سارے درست کر دیے جائیں گے۔ وإن فسدت
فسد سائر عملہ، اگر اس کی نماز ہی نہیں ہے تو اس کے باقی اعمال بھی سارے غارت اور ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو نماز پہ نجات ہوگی، نماز پہ کامیابی ملے گی، نماز کی برکت اتنی ہے کہ انسان دنیا میں بھی مصائب سے، تکلیفوں سے نکلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ہی یہ کہا کہ میرے بندو، کسی مصیبت سے، تکلیف سے اگر نکلنا ہے، نماز کے ذریعے اور صبر کا دامن تھام کر نماز کو لازم پکڑ لو۔ صبر کرنے والے، دکھ اور تکلیف میں پڑنے والے لوگ نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں تو رب ان کو ان مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے معافی مانگو، کس کے ذریعے؟ اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ورنہ نماز تو بڑی بھاری لگتی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف دلوں میں رکھنے والے ہیں، یہ نماز ان کے لیے تو بڑی آسان ہے۔ اس نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اور یہی نماز ہے پھر ان بندوں کے لیے نور بن جائے گی، روشنی کا ذریعہ بن جائے گی، پل صراط سے آسانی سے بندہ گزرے گا، اور ہر بندہ جو اس نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے یشعر بالراحۃ والسکون، اس بندے کو پھر نماز میں سکون ملتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بندے کا اللہ کے ساتھ ایک رابطہ کراتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ الصلاۃ نور، یہ نماز بندے کے لیے روشنی بنتی ہے۔ یہ نماز جب اللہ کے ساتھ بندے کا ایک صلہ قائم ہوتا ہے تو پھر بندہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے سکون ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت بلال کو، اے بلال فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ ہمیں سکون پہنچا دو۔ بلکہ پورے الفاظ ہیں قُمْ یا بلال، بلال کھڑے ہو جاؤ، بلال اٹھ جاؤ۔ فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ، بلال اذان کہتا ہے، نبی علیہ السلام کا مؤذن ہے۔ بلال اس کے باوجود رات کو نبی علیہ السلام کے لیے جاتا ہے بتانے کے لیے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ، ہمیں راحت پہنچا دو نماز کے ساتھ۔ اور آپ تو فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بھائی آواز تھوڑا کم کرو، آپ تو فرمایا کرتے تھے قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے۔ اس کے باوجود بھی کہا بلال ہمیں اس سے سکون پہنچا دو۔ تو یہ نماز ایسی ہے جو بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کا اور اللہ کا آپس میں ایک عہد قائم ہو جاتا ہے، ایک وعدہ بن جاتا ہے، اور وعدے کے نتیجے میں میرا رب پھر اپنے بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 نمازیں جو ہیں ان کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندوں پہ کرم نوازیاں کرتا ہے، ان 5 نمازوں کو جو لے کر کے آتا ہے ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا ان کو ضائع نہیں کرتا، ان نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب ضائع کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے پڑھی اور کسی نے مسجد میں داخل ہوا، آ کے ٹھونگے مارے اور چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھیرا، اس نے آ کے سلام کیا، میرے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ وضو کرو، آ کر کے نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ گیا وضو کر کے آیا، نماز پڑھی، سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے تو اسی طرح کی آتی ہے، مجھے تو اسی طرح کی آتی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے دکھا دی ہے۔ آپ نے فرمایا وضو اچھے طریقے سے کرو، پھر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، اطمینان ہو رکوع میں، سجود میں، قیام میں، تشہد میں، مکمل اعتماد کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح سے میں پڑھتا ہوں۔ اور یہ پیغام ہے امت کے لیے، نماز وہ پڑھیں جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، اور اللہ کے رسول کی نماز آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گی۔ یاد رکھنا، حدیث کی کتابوں کے علاوہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ دوسروں کی بتائی ہوئی لکھی ہوئی ہے، لیکن جو حدیث کے اندر نماز کا ذکر ہے وہ جب آپ دیکھیں گے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کبھی بخاری شریف منگوا کر کے کتاب الصلاۃ پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر ہے کیا ہے۔ ساری زندگی بیت گئی، ساری زندگی گزر گئی، اگر کسی کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو کہتا ہے ہم نے تو آج تک سنا نہیں ہے۔ آپ کا نہ سننا دلیل نہیں۔ اگر آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں۔ اگر کسی نے غلط بتلایا ہے یہ کوئی دلیل نہیں۔ آپ کے سامنے ذخیرہ کتب موجود ہے، آپ کھول کے پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کون سی ہے۔ تو جو بندہ اس نماز کو لے کے آیا پھر کیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اس کے ساتھ عہد یہ ہے، اللہ کا عہد کان لہ عہد عند اللہ ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ جو نمازوں کو پابندی سے، اسی انداز سے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بتایا اور محبوب کائنات نے نماز کو پڑھ کر کے دکھا دیا۔ یاد رکھنا یہ نماز ہی ہے جو آپ کی تکلیف کو دور کرتی ہے، یہ نماز ہی ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے، یہ نماز ہی ہے جو آپ کو پریشانیوں سے نکالتی ہے۔ رب کا قرآن بھی یہ پیغام دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلیین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ رب کا قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا،
میرے رب نے انسان کو بنایا لیکن اس کا دل بہت کم ہے، کچے دل والا انسان۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرنے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے مارا گیا، لٹ گیا، تکلیفیں بڑی مجھے آ گئی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، پھر جب میرا رب اس پہ کرم نوازیاں کر دیتا ہے، بہتر سے بہتر چیزیں اس کو عطا کرتا ہے، مال آنے کے بعد یہی انسان جس کو رب نے بنایا تھا چھوٹے اور کچے دل والا انسان، رب مال دے تو اس کے اندر بخل کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ان ساری صفات سے الگ ہو کر کے میرے رب نے یہی ذکر کر دیا اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کی کیفیتیں یہ نہیں بنتی ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ نمازوں کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، نماز کی برکت سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، نماز کی برکت سے پریشانیاں ان کی ٹل جاتی ہیں۔ نماز ایک ایسا دریا میرے رب نے بنا دیا، فرمایا دنیا کے اندر رہنے والے جب تو نمازی بن جاتا ہے، نماز پھر تیرے سامنے آتی ہے، برائی کرنا چاہتا ہے پھر بھی نماز روکتی ہے، کسی کا حق کھانا چاہتا ہے نماز روکتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اگر پڑتا ہے پھر بھی اس کے سامنے نماز آتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز کہتی ہے اس برائی کے نزدیک نہ جانا، اس جرم کے نزدیک نہ جانا۔ نمازی بندہ خود خیال کرتا ہے میں نے منکرات سے دور رہنا ہے، کیوں اگر میں نماز پڑھ کے برائی کے اندر چلا گیا میرا راتوں کو جاگنا کس کام آئے گا۔ نمازی بندہ اگر اسی طرح جرم کرتا ہے پھر وہ تفریق نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے میرے بھائیوں آج یہ موقع ہے، نمازی بنیے، برائیوں سے بچ جائیے، نمازی بنیے، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے لگا دیجئے۔ سب سے بڑا جو ذکر ہے میرے رب نے اسی لیے فرما دیا اقم الصلاۃ لذکری، لوگوں نماز پڑھو تاکہ میں تمہیں یاد رہوں، میری یاد کے لیے۔ مومن سجدے میں جاتا ہے رب کے قریب ہوتا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو آپ کو رب کے قریب کرتی ہے، یہ نماز ہی ہے جو آپ کو جلنے سے، گناہوں کے اندر پڑے رہنے سے بچا لیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان جس میں یہ بات واضح ہے کہ یہ نماز گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، جرموں کو ختم کر دیتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون تحترقون، لوگ گناہوں کے اندر جلتے رہتے ہیں، گناہوں کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ تحترقون تحترقون فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ غَسَلَتْهَا، فرمایا لوگوں جب صبح ہوتی ہے تم گناہوں کی طرف جلنا شروع ہو جاتے ہو، بڑھنا شروع ہو جاتے ہو، فجر پڑھتے ہو رب ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی الفاظ فرمائے تحترقون تحترقون فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، ظہر پڑھتے ہو پچھلے گناہوں کو نماز مٹا دیتی ہے، تم پھر پاکیزہ راحت اور سکون کے اندر آ جاتے ہو۔ تحترقون تحترقون فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، غور کرنا جب عصر پڑھ لیتا ہے رب اس
اس کو اس سے نجات دیتا ہے۔ سب لوگ اس بات کو سمجھ جائیں، اس کے بعد پھر وہی معاملہ، آپ کے الفاظ تحترکون تحترکون، اے اللہ جی میرا رسول ایک مرتبہ بھی کہتا تحترکون، ہمارا عقیدہ تھا اسے تسلیم کرتے ہیں، جو نبی کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر کو کتنی ہمدردی تھی امت کے لیے، کہہ دیا تحترکون تحترکون، او ابن آدم کے لوگوں بچ جاؤ جہنم کی آگ سے جلنے میں۔ پھر جب تم مغرب پڑھتے ہو رب تمہیں پھر اسی طرح سے گناہوں سے دھو دیتا ہے، پھر وہی کیفیت بنتی ہے۔ اور میں پھر عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، جب عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو، یکتب علیکم حتی تستیقظوا، پھر تمہارے جرم نہیں لکھے جاتے ہیں کیونکہ تم نماز پڑھ کے سو گئے، پھر تم تسلی سے اٹھ گئے۔ اسی لیے میرے رب نے بھی قرآن میں اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب جی خود بھی کیجئے امت کو بھی کہہ دیجئے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات وذالک ذکری للذاکرین۔ صبح کے ٹائم بھی نماز پڑھیے، شام کے ٹائم بھی نماز پڑھیے۔ گناہ کرنے والے جب نماز کے لیے وضو کر کے آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ایک آیا کہتا ہے محبوب جی پہلے میری بات سننا، میں برباد ہو گیا۔ میرے نبی نے اس کی طرف دیکھا، کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ میرے نبی نے پھر دیکھا، آپ نماز کے لیے آگے چلے گئے۔ میرے نبی نے جب نماز پڑھا دی، نماز کے بعد کہا وہ بندہ کہاں چلا گیا، سامنے آ جائے۔ کہتا ہے اللہ کے رسول میں وہ انسان ہوں، میں آج برائی کرنے لگا تھا ایک عورت کے ساتھ، لیکن میں نے وہ جرم نہیں کیا، باقی سارا معاملہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے بتا تو نے وضو کیا؟ کہتا ہے وضو کیا ہے۔ فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ فرمایا نماز پڑھ دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز نے اس جرم کو ختم کر دیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، برائیوں کو مٹا دیتی ہے، برائیاں مٹ جاتی ہیں، ذالک ذکری للذاکرین، یہ ان کے لیے نصیحت جو رب کو یاد کرنے والے ہیں، جو رب کی طرف آنے والے ہیں۔ نماز بڑا ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا، اپنی زندگی کے اندر اسے اپنا لیجئے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے نا، ساری زندگی ہماری بیت جاتی ہے، ہم اللہ کے رسول کو دیکھ لیں، ہم اللہ کے نبی کو دیکھ لیں، ہم پیارے کو دیکھیں۔ خوابوں میں بھی کوئی کہتا ہے میں نے یہ دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے وہ دیکھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب پیغمبر آپ کو پہچان لے تو پھر ایک کام کیجئے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، وضو کیجئے۔ جب آپ وضو کریں گے قیامت کے دن آئیں گے حوض کوثر پہ، محبوب کائنات آپ کو پہچانیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت قیامت کے دن آئے گی غرن محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ جب آئیں گے میں دور سے پہچان لوں گا۔ کس وجہ سے؟ وضو کے نشانات کی وجہ سے، وضو کے نشانات ان کے چہروں پہ ہوں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے من یستطیع منکم من یطیل غرتہ فلیستطع،
جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اپنے ان چمکنے کی چیزوں کو بڑھانا وہ کر لے. آج موقع ہے، آج وقت ہے کہ آپ کا محبوب دور سے آپ کو پہچان کے کہے کہ یہ میرا امتی ہے. کس وجہ سے؟ من آثار الوضو، وضو کے نشانوں سے پہچانے جائیں گے. اور یاد رکھنا، آپ نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں بدعات کا بھی ارتکاب کرتے ہیں. وہ بھی عروج ہے. تو پھر بدعتیوں کو نبی علیہ السلام کہہ دیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو، دور کر دو، میرے بعد یہ تبدیل کر کے آئے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہوں گے جن کی پہچان ہے وضو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر نماز کے ساتھ بدعات بھی جاری ہیں، نماز کے ساتھ خرافات بھی جاری ہیں، تو پھر یہ نشانات بھی کسی کام نہیں آئیں. حالانکہ مومن کی نشانی ہے سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، مومن کی نشانیاں، چہرے پہ نشانات پڑے ہوں گے وضو کی وجہ سے، لیکن ایسے بھی تو ہوں گے. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. میرے رب نے فرمایا نشانات پڑے ہوں گے، اس کے باوجود ہم ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیں گے. نمازیں پڑھی ہوں گی لیکن اپنی مرضی سے پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے اپنی مرضی سے رکھے ہوں گے، فلاں کے مطابق، فلاں کے قول کے مطابق. صحابہ سے پوچھو آپ کس کے مطابق نماز پڑھتے تھے، آپ کس کے مطابق عمل کرتے تھے؟ تو بعض صحابہ سے ایک ہی ملتی تھی کہ سنت نبینا احب الینا من کل شیء، ہمیں نبی کا طریقہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. یہ نماز آپ کا چہرہ چمکے گا، نشانی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر اپنی مرضی سے ہے تو کسی کام کی نہیں. آپ کو تکلیف آئے، کسی کو بھی آئے، ہمارے لیے نمونہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اذا حضبہ امر صلی، کوئی مسئلہ بنتا، کسی قسم کا مسئلہ بنتا، تو میرے نبی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے. اور یہ حذیفہ نے ہی بیان کیا تھا. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں ایک دن ایک بندہ کوفہ کا رہنے والا سوال کرتا ہے، محمد بن کعب القرظی نوجوان ہے، کہتا ہے حذیفہ بتاؤ تم نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تھے، پھر آپ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا ہم اللہ کے رسول کی ہر بات مانتے تھے. اس نے آگے سے کہا واللہ لو کننا معہ، اگر ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کو زمین پہ قدم بھی نہ رکھنے دیتے. وَحَمَلُونَا عَلَىٰ أَعْنَاقِنَا، ہم اپنے گردنوں پہ بٹھا کر کے چلتے. پھر حذیفہ نے کہا سنو آج مجھ سے، تم یہ بات کر رہے ہو، ہم سے سنو. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ خندق میں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق کے اندر تھے
اور اس وقت میں نے آپ کو دیکھا، آپ اچانک کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی۔ وصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل ثم التفت الینا، پھر ہماری طرف پلٹ کے آپ نے فرمایا اپنے صحابہ میں سے کون بندہ ہے جو کھڑا ہو اور جا کر کے ان کے حالات معلوم کرے اور واپس آئے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں واپس آئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی، کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا۔ ثم صلی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے لگے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد آپ نے فرمایا کون جائے گا حالات معلوم کر کے آئے گا، واپسی کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی نہ اٹھا۔ ثم صلی، پھر نبی علیہ السلام نماز میں مصروف ہوئے۔ سلام پھیرنے کے بعد کائنات کے امام نے فرمایا جو بندہ جائے گا ہوا رفیقی فی الجنہ، جنت میں میرا رفیق بنے گا، میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اعلان کیا، کوئی نہ اٹھا۔ پھر میرے نبی نے مجھے بلایا، فرمایا حذیفہ تم آؤ۔ میں آیا، فرمایا میرے لیے بھی اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ فرمایا جاؤ، تم جاؤ معلومات کرو۔ فرمایا میں جانے لگا، اللہ کے رسول پھر نماز میں کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام نماز پڑھ کے رب سے دعائیں کر رہے تھے۔ فرمایا میں چلا گیا، قوم کے اندر پہنچا، بیٹھا ہوا تھا حالات لینے کے لیے۔ ابو سفیان بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے اندر کوئی بندہ گھس گیا ہے، تعارف کراؤ جلدی سے۔ کہتے ہیں جو میرے ساتھ تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا من انتا، اس نے جلدی سے اپنا تعارف کرایا اور وہ ڈر گیا، مجھ سے اس نے پوچھا ہی۔ میں نے ان کی باتیں سنی، نبی علیہ السلام وہاں دعا کر رہے تھے۔ حذیفہ کے الفاظ نوٹ کرنا، میں نے کیا دیکھا، ان کی ہڈیاں اڑ رہی تھیں، اللہ کی نصرت آسمان سے نازل ہو رہی تھی، ہوا ان کے خیموں کو کھاڑ رہی تھی۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا لوگوں یہاں کوئی چارہ نہیں، اور ابھی ابھی بنو قریظہ کے لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے میں انکار کر دیا ہے، یہاں سے ہمیں جانا چاہیے۔ میں نے دیکھا وہ دوڑ کے اپنے جانور پہ سوار ہو رہا تھا، میرا جی چاہا کہ میں اس کو تیر مار دوں، لیکن میں نے تیر اس لیے نہیں مارا کہ میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ کسی کو کچھ نہ کہنا، چپ کر کے واپس آنا۔ پر میں جب میں واپس چلنے لگا، رات بھی اندھیری، سردی بھی بہت زیادہ، اور خود ہی حذیفہ نے بیان کیا صحابہ اس وقت کیوں نہیں اٹھ رہے تھے، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، من شدت الجوع والبرد، اتنی زیادہ بھوک کے چلنا بھی مشکل تھا صحابہ کے لیے، ٹھٹرتی رات کے اندر۔ جب میں واپس آیا میرے نبی کو پتا چل گیا کہ میں آ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نماز میں کھڑے تھے، کائنات کے امام نے مجھے اشارہ کیا، میں آپ کے ساتھ لگا، اور میرے نبی کے پاس اس دن کوئی بڑی چادر بھی نہیں تھی، مرۃ للنساء،
میرے نبی کی بیویوں کی کسی چادر میں سے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر اوڑھ رکھا تھا۔ ایک امی جی کی چادر کے اندر اللہ کے رسول میں بھی آ گیا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا حذیفہ مجھے بتا کیا معاملہ بنا، اب مجھے بتا ذرا۔ مجھے اپنے ساتھ بھی لگایا، سلام پھیرنے کے بعد مجھے ساتھ لگا کے پوچھا۔ میں نے کہا کائنات کے امام ابو سفیان بھی دوڑ گیا، سارے دوڑ گئے۔ نبی علیہ السلام کو جب میں خبر دے رہا تھا پھر ہمیں یہ پتا چلا غطفان قبیلے کے لوگ بھی اس دن دوڑ گئے تھے۔ لیکن یہ ساری برکتیں کس چیز سے آتی ہیں؟ اللہ کے رسول نماز پڑھے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نماز میں مشغول رہے، حذیفہ واپس آ گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو جب ظالم بادشاہ نے پکڑا تھا اتنی دیر تک ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے جب تک کہ امی جی واپس نہیں آ جاتی ہیں، اور جب واپس آئیں سلام پھیرنے کے بعد پوچھا بتا تیرا معاملہ کیسا رہا؟ فرمایا میرے رب نے میری حفاظتیں بھی کی ہیں اور ایک خادمہ بھی دے دی ہے، بادشاہ نے پر اپنی بیٹی خدمت کے لیے عطا کر دی تھی اور کہہ دیا تھا میری بچی اگر کسی بادشاہ کے گھر میں جائے گی اسے اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا آپ کی خدمت کر کے اس کو عزت ملے گی۔ یہ برکتیں کس کی ہیں؟ یہ نماز کی برکتیں ہیں۔ نماز مت چھوڑیے، نماز سے دور مت جائیے۔ نماز آپ کو عزت بخشتی ہے، نماز آپ کو مقام بخشتی ہے۔ اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ نماز کے متعلق ہوگا۔ احباب سے گزارش ہے وقت پہ آیا کریں، اتنی محنت کے ساتھ آپ کے لیے پھول اکٹھے کیے جاتے ہیں اور آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ ثواب جمعے کا اسی کو ملتا ہے جب منبر پہ خطیب آ جاتا ہے۔ بعد والوں کے لیے رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کا بھائی ہونے کے ناطے درد دل سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، کام بھی چھوڑ کے آتے ہو، ثواب بھی نہ پا سکو تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر آپ ٹائم سے آؤ چپ کر کے جمعہ پڑھ کے چلے جاؤ تو 8 دن کے گناہوں کو رب معاف کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق